ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مطلب ہم صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، رشتے نبھاتے ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کی زنجیر کو فالو کریں تو وہ آخری کڑی کون سی ہے؟ یہ سوال آج جتنا اہم ہے، ہزاروں سال پہلے بھی تھا، اور قدیم یونان کے عظیم فلسفی ارسطو نے اپنی کتاب اخلاقیات میں اسی سوال کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا تھا۔ اور آج ہم اسی تحقیق کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ارسطو کی اخلاقیات پر مبنی ہے، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک بھرپور اور بامقصد زندگی کا یہ قدیم نقشہ آج بھی ہمارے لیے کتنا کارآمد ہے۔ تو ارسطو بات شروع کہاں سے کرتا ہے؟ ایک بہت ہی سادہ اور بنیادی مشاہدے سے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ ہر فن، ہر تحقیق اور ہر عمل، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی نہ کسی بھلائی یا خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ مطلب ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے طب کا فن صحت کی بھلائی چاہتا ہے، جہاز سازی کا فن ایک محفوظ جہاز چاہتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جسے ارسطو فوراً سامنے لاتی ہے۔ ان تمام مقاصد میں ایک درجہ بندی، ایک ہائرارکی ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ سوچیں، ایک شخص گھوڑے کے لیے لگام بنا رہا ہے۔ یہ ایک ہنر ہے، اور اس کا مقصد ایک اچھی لگام بنانا ہے۔ لیکن یہ ہنر ایک بڑے فن یعنی گھڑ سواری کے ماتحت ہے۔ اچھا۔ اور گھڑ سواری کا فن بذات خود ایک بڑے مقصد جیسے فوجی حکمت عملی کے ماتحت ہو سکتا ہے۔ تو اس ہائرارکی میں جو فن جتنا بڑا ہوگا اس کا مقصد اتنا ہی زیادہ اہم سمجھا جائے گا۔ یعنی فتح حاصل کرنا لگام بنانے سے کہیں بڑا مقصد ہے۔ بالکل۔ تو ہر چیز ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہائرارکی کی چوٹی پر کیا ہے؟ وہ کون سا حتمی مقصد ہے جسے ہم کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ خود اس کی اپنی خاطر چاہتے ہیں؟ جی، کیونکہ اگر ایسا کوئی حتمی مقصد نہ ہو تو ہماری خواہشات کا سلسلہ تو لامتناہی ہو جائے گا۔ ہم ایک چیز دوسری کے لیے چاہیں گے، اور وہ دوسری چیز تیسری کے لیے، اور یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی، اور ارسطو اسی حتمی مقصد کو سب سے بڑی بھلائی یا اعلیٰ ترین خیر کہتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ ترین خیر ہے کیا؟ ارسطو اس کا کیا نام رکھتا ہے؟ ارسطو کہتا ہے کہ تقریباً سبھی لوگ، چاہے وہ عام ہوں یا دانشور، اس بات پر متفق ہیں کہ اس اعلیٰ ترین خیر کا نام خوشی یا خوشحالی ہے۔ یوڈیمونیا۔ جی، یوڈائمونیا، اور اس کا مطلب صرف ایک لمحاتی احساس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں ہمیں رکنا پڑے گا کیونکہ آج کل جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اچھا محسوس کرنا یا مزہ آنا، یہ سب آتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ارسطو کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ ارسطو واضح کرتی ہے کہ ہم عزت، لذت اور عقل جیسی چیزوں کو ان کی اپنی خاطر بھی چاہتے ہیں، لیکن حتمی طور پر ہم انہیں اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ذریعے ہم خوشی حاصل کر لیں گے۔ صحیح۔ جبکہ خوشی وہ واحد چیز ہے جسے کوئی بھی کسی اور مقصد کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خود منزل ہے، اس کے آگے کوئی اور منزل نہیں۔ وہ خود کفیل ہے۔ جی، خود کفیل ہے، یعنی اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو پھر ارسطو اس کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ اگر یہ صرف ایک احساس نہیں تو یہ کیا ہے؟ دولت؟ اچھی قسمت؟ نہیں، ارسطو کے نزدیک خوشی ایک اچھی زندگی اور اچھے عمل کا نام ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پر اچانک نازل ہو جائے، بلکہ یہ روح کی ایک سرگرمی ہے جو فضیلت یعنی ورچو کے مطابق ہو۔ واہ، روح کی ایک سرگرمی۔ جی، یہ جملہ اس کی پوری اخلاقیات کا نچوڑ ہے۔ خوشی کوئی حالت نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اگر خوشی اچھے کام کرنے کا نام ہے تو کیا ایک غریب لیکن نیک انسان جو وسائل کی کمی کی وجہ سے بڑے اچھے کام نہیں کر سکتا، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بہت ایلیٹسٹ نظریہ لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور ارسطو اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک عملی فلسفی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ خوشی کے لیے کچھ بیرونی چیزیں جیسے مناسب وسائل، اچھے دوست، سیاسی طاقت، یہ ضروری ہیں۔ اچھا، تو وہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ انہیں خوشی کا حصہ نہیں سمجھتی، لیکن انہیں خوشی کے حصول کے لیے آلات یا ٹولز ضرور سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر
اچھے کام کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ان کی کمی خوشی کی چمک کو ماند کر دیتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوشی کا انحصار ہی ان چیزوں پر ہے؟ نہیں، اصل چیز روح کی سرگرمی ہی ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے کہ خوشی کوئی احساس نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ لیکن ارسطو کہتا ہے کہ یہ عمل فضیلت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ لفظ فضیلت، اس کا ارسطو کی نظر میں کیا مطلب تھا؟ یہ ارسطو کی اخلاقیات کا مرکزی ستون ہے۔ اس کے نزدیک فضیلت کوئی ایک عمل نہیں بلکہ کردار کی ایک حالت ہے۔ کردار کی حالت؟ جی، یہ کردار کی وہ پختگی ہے جو انسان کو صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے اور صحیح وجہ کے لیے صحیح کام کرنے پر مائل کرتی ہے۔ اور اس کی سب سے مشہور تعریف یہ ہے کہ فضیلت دو انتہاؤں یعنی زیادتی اور کمی کے درمیان ایک وسطی راہ ہے۔ اسے گولڈن مین بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ آئیے اسے کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ شجاعت یا بہادری کو لیتے ہیں۔ بالکل، شجاعت دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ ایک طرف بزدلی ہے جو کہ خوف کی زیادتی ہے، یعنی ہر چیز سے ڈرنا۔ جی، اور دوسری طرف بے باکی یا تہور ہے جو کہ خود اعتمادی کی زیادتی ہے، یعنی بے سوچے سمجھے ہر خطرے میں کود پڑنا۔ صحیح۔ شجاع شخص وہ ہے جو صحیح چیزوں سے صحیح وجہ کے لیے اور صحیح طریقے سے ڈرتا بھی ہے اور ان کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ آج کل کی ہسل کلچر میں جہاں ہر وقت رسک لینے کی بات ہوتی ہے، ارسطو ہمیں ٹھہر کر سوچنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اصل بہادری اندھا دھن چھلانگ لگانے میں نہیں بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کب قدم اٹھانا ہے اور کب نہیں۔ یقیناً، ایک اور مثال اعتدال پسندی یا ٹیمپرنس کی ہے۔ ایک طرف لذتوں سے مکمل پرہیز ہے جسے ارسطو بے حسی کہتی ہے، اور دوسری طرف عیاشی۔ جی، یعنی ہر جسمانی لذت کے پیچھے بھاگنا۔ معتدل شخص لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے لیکن صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے اور صحیح مقدار میں۔ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں بنتا۔ اور سخاوت کی مثال بھی بہترین ہے۔ ایک طرف کنجوسی، دوسری طرف فضول خرچی، اور سخی شخص ان دونوں کے درمیان ہے۔ بالکل، لیکن اس میں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ وسطی راہ ہر شخص اور ہر حال کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ یہ کوئی ریاضیاتی اوسط نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا تعین عملی دانش یعنی پریکٹیکل وزڈم سے ہوتا ہے۔ ایک شخص کو اپنے حالات اور موقع کی مناسبت سے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے درمیانی راہ کیا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں کوئی درمیانی راہ نہیں ہوتی۔ جی، ارسطو کہتی ہے کہ کچھ اعمال اور جذبات ایسے ہیں جو اپنی ذات میں ہی برے ہیں، جیسے قتل، چوری یا حسد۔ ان میں اعتدال کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو فضیلت تو انتہاؤں کے درمیان ایک معتدل راستہ ہے، لیکن یہ بہت مشکل بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان فضیلت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا اسے سیکھتا ہے؟ ارسطو کا جواب بہت واضح اور امید افزا ہے۔ ہم فضیلت حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں ورثے میں نہیں ملتی، اور اس کا حصول عادت سے ہوتا ہے۔ عادت سے؟ جی۔ اس کا مشہور قول ہے، انصاف پر مبنی کام کرنے سے انسان منصف بنتا ہے اور اعتدال والے کام کرنے سے معتدل۔ یہ بالکل کسی ہنر کو سیکھنے جیسا ہے۔ جیسے کوئی صرف کتابیں پڑھ کر ایک اچھا گٹارسٹ نہیں بن سکتا، اسے روزانہ مشق کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، یہی مثال ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ نیکی کیا ہے، بلکہ اس پر مسلسل عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف فلسفے کی باتیں سن لینا انسان کو نیک نہیں بناتا۔ یہ تو اس مریض والی مثال ہو گئی جو ڈاکٹر کی باتیں تو غور سے سنے لیکن اس کی ہدایات پر عمل نہ کرے۔ جی، وہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ فضیلت عمل سے پیدا ہوتی ہے اور بار بار عمل کرنے سے وہ ہماری عادت اور کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن کیا صرف عمل کرنا کافی ہے یا عمل کے پیچھے نیت کا بھی کوئی کردار ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ارسطو کے مطابق صرف عمل کرنا کافی نہیں۔ فضیلت پر مبنی عمل کے لیے 3 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمل کرنے والے کو علم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسری، وہ اس عمل کا انتخاب کرے اور خود اس عمل کی خاطر کرے، نہ کہ کسی انعام یا دکھاوے کی وجہ سے۔ اچھا۔ اس کا عمل ایک پختہ اور غیر متزلزل کردار سے جنم لے، یہ نہیں کہ آج ایک نیک کام کیا اور کل اس کے برعکس۔ اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کیمرے کے سامنے کسی غریب کی مدد کر رہا ہے۔
عمل تو اچھا ہے، لیکن ارسطو کے مطابق یہ فضیلت والا عمل نہیں ہوگا اگر مقصد شہرت بڑھانا ہے۔ بالکل درست۔ اصل فضیلت تب ہے جب آپ وہ کام تب بھی کریں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اسی لیے ارسطو ارادی اور غیر ارادی اعمال میں فرق کرتی ہے۔ فضیلت کا تعلق صرف ان کاموں سے ہے جو ہم جان بوجھ کر اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے جن فضیلتوں کی بات کی، جیسے شجاعت یا اعتدال، ان کا تعلق زیادہ تر فرد کی اپنی ذات سے لگتا ہے۔ لیکن ہم تو ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ارسطو کیا کہتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ارسطو انصاف کی فضیلت کو متعارف کرواتی ہے اور اسے ایک بہت خاص مقام دیتی ہے۔ وہ انصاف کو مکمل فضیلت کہتی ہے۔ مکمل فضیلت کیوں؟ کیونکہ انصاف کا تعلق ہمیشہ دوسروں سے ہوتا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو ہمارے کردار کو سماجی میدان میں پرکھتی ہے۔ اچھا، تو انصاف ایک طرح سے ہمارے کردار کا لٹمس ٹیسٹ ہے؟ یہ کہنا آسان ہے کہ میں بہت بہادر ہوں جب کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن میرا اصل کردار تب سامنے آئے گا جب مجھے کسی اور کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا ہو۔ یہی نکتہ ہے۔ ارسطو کہتی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ذاتی معاملات میں تو فضیلت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ دوسروں کے حقوق کا آتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسے اکثر دوسرے کی بھلائی بھی کہا جاتا ہے۔ اور انصاف کے ساتھ ساتھ ارسطو نے دوستی پر بھی بہت تفصیل سے بات کی ہے نا؟ جی، اس نے اپنی کتاب کے 10 میں سے 2 پورے حصے دوستی کے لیے وقف کیے ہیں۔ اس کے نزدیک زندگی کے لیے دوستی سب سے ضروری چیز ہے۔ سب سے ضروری؟ ہاں، وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص دوستوں کے بغیر جینا پسند نہیں کرے گا، چاہے اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں کیوں نہ ہوں۔ دوست خوشی میں شریک ہوتے ہیں، غم میں سہارا بنتے ہیں۔ وہ دوستی کی 3 بنیادی اقسام بیان کرتی ہے۔ اور وہ 3 اقسام کیا ہیں؟ پہلی قسم ہے فائدے کی دوستی۔ یہ باہمی فائدے پر مبنی ہوتی ہے، جیسے 2 کاروباری شراکت دار۔ جیسے ہی فائدہ ختم، دوستی ختم۔ مطلب بہت ہی سطحی۔ جی۔ دوسری قسم ہے لذت کی دوستی۔ اس کی بنیاد باہمی لطف اور خوشی پر ہوتی ہے۔ یہ نوجوانوں میں بہت عام ہے، لیکن یہ بھی عارضی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کی پسند بدلتی رہتی ہے۔ اور تیسری قسم، جو یقیناً سب سے بہترین ہوگی؟ ہاں، تیسری اور سب سے اعلیٰ قسم ہے نیکی کی دوستی۔ یہ 2 اچھے اور نیک کردار کے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ ان سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے نیک کردار کی وجہ سے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل۔ ارسطو کے مطابق یہی سچی اور پائیدار دوستی ہے۔ کیونکہ نیکی ایک مستقل چیز ہے، اس لیے ایسی دوستی بھی دیرپا ہوتی ہے۔ آج کی سوشل میڈیا کی دنیا میں جہاں ہمارے ہزاروں دوست ہوتے ہیں، یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا۔ شاید ہم فائدے اور لذت والی دوستیوں کو ہی اصل دوستی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ارسطو کے ساتھ ایک سفر شروع کیا جس کا سوال تھا کہ زندگی کا حتمی مقصد کیا ہے۔ ہمیں جواب ملا خوشی۔ جی، خوشی۔ لیکن یہ خوشی کوئی احساس نہیں، بلکہ فضیلت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اور فضیلت کردار کی وہ پختہ حالت ہے جو ہمیشہ 2 انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اور جس کا حصول علم، صحیح انتخاب اور سب سے بڑھ کر مسلسل عمل اور عادت سے ممکن ہے۔ اور اس سفر میں ہم نے دیکھا کہ یہ فضیلت صرف ذاتی نہیں بلکہ انصاف اور دوستی جیسی سماجی شکلوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اب آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ ارسطو اپنی کتاب کے آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ بات کہتی ہے۔ وہ اخلاقی اور عملی زندگی پر اتنا زور دینے کے بعد کہتی ہے کہ سب سے اعلیٰ قسم کی خوشی غور و فکر کی زندگی میں ہے، یعنی فلسفیانہ حکمت اور سچائی کی تلاش میں۔ اچھا، تو عملی زندگی سے بھی بلند تر؟ جی، اس کے مطابق یہ بلند تر ہے کیونکہ یہ انسان کی عقل کی سرگرمی ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، کیا آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں عملی اور سماجی ذمہ داریاں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ایک انسان صرف غور و فکر کی زندگی گزار سکتا ہے؟ بہت مشکل لگتا ہے۔ یا کیا حقیقی خوشی ان دونوں یعنی عملی زندگی اور فکری زندگی کے امتزاج میں ہے؟ ارسطو کے مطابق سب سے مکمل زندگی شاید وہ ہے جو ایک اچھے شہری کے فرائض بھی پورے کرے اور سچائی کی تلاش کے لیے وقت بھی نکالے۔ لیکن ان دونوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ سوال وہ ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔